السلام علیکم دوستو، آج ہم خیبر پختونخوا میں صحت کارڈ کے حوالے سے بات کریں گے۔ بہت اس کا چرچا بھی ہے، اس کے حوالے سے چند مقامات سے شکایات بھی آ رہی ہیں اور دوسرے صوبوں میں شاید اس کے بارے میں اویئرنیس بھی نہیں ہے۔ تو ہم نے سوچا کہ جو مقامی وزیر صحت ہیں ان کے ساتھ آپ کی ملاقات کرائی جائے اور ان سے بنیادی طور پہ مختصر ان کے جوابات حاصل کریں صحت کارڈ کے حوالے سے، اور خیبر پختونخوا میں صحت میڈیکل کے شعبے میں جو اصلاحات ہو رہی ہیں یا جو اصلاحات ہوئی تھیں اس کا نتیجہ کیا برآمد ہوا ہے۔ تو بہت بہت شکریہ تیمور جھگڑا صاحب وقت نکالنے کا۔ بنیادی طور پہ پہلا سوال یہی ہے کہ عام لوگوں میں شعور پیدا کرنے کے لیے آپ کیا کہیں گے، صحت کارڈ کیا ہے؟ صحت کارڈ وہ فیسلٹی ہے جو لوگوں کا ایک بنیادی حق بھی ہے اور جس سے ہمارے صحت کی سسٹم کی جو خامیاں ہیں وہ جلد سے جلد ایڈریس ہو سکتی ہیں۔ بیسکلی ہم نے ہر خاندان کو جو خیبر پختونخوا کے رہنے والے ہیں، یعنی کہ جن کے شناختی کارڈ پہ مستقل پتہ خیبر پختونخوا کا ہو، چاہے وہ پھر خیبر پختونخوا میں رہتے ہوں یا باہر رہتے ہوں، اسلام آباد، لاہور، کراچی، کہیں بھی پاکستان میں رہتے ہوں، اگر ان کا مستقل پتہ خیبر پختونخوا کا ہے تو ان کو حکومت کی طرف سے 10 لاکھ روپے فی خاندان فی سال کا انشورنس پیکیج، یعنی کہ 10 لاکھ روپے تک وہ فری علاج کرا سکتے ہیں پبلک ہاسپٹلز میں بھی، لیکن اس کے ساتھ پرائیویٹ ہاسپٹلز میں بھی۔ جو بھی پرائیویٹ ہاسپٹلز لسٹ پہ اور ملا کے یہ تقریباً کوئی 500 ہسپتال بنتے ہیں پورے پاکستان میں، پبلک اور پرائیویٹ، یہاں پہ ان کا علاج مفت ہو سکتا ہے۔ اس کا فائدہ، اور آپ کے یقیناً بہت سے سوالات ہوں گے کہ ہم نے یہ ویژن دیکھی کہ ہم یہ سہولت سب کو دیں۔ اس کا فائدہ یہ کہ جو ہماری مڈل کلاس ہے، جو کہ پے چیک ٹو پے چیک رہتی ہے، ان کو یہ انشورنس پالیسی یا یہ پیس آف مائنڈ مل سکتی ہے کہ اگر بیماری ہو تو اس میں ان کو گاڑی یا گھر نہیں بیچنا پڑے گا، ان کے جو بڑے ہیلتھ کیئر کاسٹس ہیں وہ گورنمنٹ کی طرف سے کور ہوں گے۔ اس کا جو شعور ہے وہ پھیلے گا ٹائم کے ساتھ، جتنی بھی ہم مارکیٹنگ کریں، کیونکہ اس مارکیٹنگ کی بھی ایک لمٹ ہے۔ ہم نے یہ ضرور کوشش کی ہے کہ اس کو آسان سے آسان تر بنائیں۔ ماضی میں اس ٹائپ کا جو پروگرام ہوتا تھا وہ کارڈز کے تحت رول آؤٹ ہوتا تھا اور جو پارٹی حکومت میں ہوتی تھی اپنے سپورٹرز کو دیتی تھی۔ ہم نے کوشش کی کہ آسان سے آسان تر طریقے میں سب کو دیں، تو ہیلتھ کارڈ ہے ہی نہیں، کیونکہ ہم نے شناختی کارڈ پہ یہ سب کو دیا ہے۔ اس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو وہ کلک نہیں ہوتا کہ یہ ایک اسکیم جو ہے وہ رول آؤٹ ہو گیا۔ لیکن اس کے باوجود میں یہ کہوں گا کہ اس کی جو اویئرنیس ہے وہ ہمارے سب سے بیکورڈ اضلاع میں بھی پھیل گئی ہے۔ اس کا میں آپ کو ثبوت دیتا ہوں، ہم ہر مہینے اس کا ڈیٹا دیکھتے ہیں۔ آپ چترال کو لے لیں، چترال میں پہلے 25% اس پہ آبادی کور تھی، تقریباً 90 لوگ اس کو مہینے میں استعمال کرتے تھے، ابھی 900 سے زیادہ کرتے ہیں۔ آپ مانسیرا کو لے لیں، یہی جو ہے وہ اسٹیٹسٹکس ہیں۔ آپ ہمارے جنوبی اضلاع لے لیں، جہاں پہ تقریباً 600 یا 700 لوگ کوہاٹ سے لے کے ڈی آئی خان تک اور ٹانک تک اس کو استعمال کرتے تھے، وہ 2 مہینوں کے رول آؤٹ کے بعد تقریباً 4000 لوگوں تک زائد ہوگی۔ یہ اسی لیے کہ ہم نے اس کو آسان رکھا ہے، کارڈ نہیں رکھا، حالانکہ آگے ہم شاید کارڈ انٹروڈیوس کر لیں جس کو ہم ایک ہیلتھ کے آئی ٹی سسٹم سے لنک کر دیں اور لوگوں کی اویئرنیس بھی جو ہے وہ بڑھ جائے گی۔ لیکن یہ پہلے فیز میں سب کو جلدی دینے کا یہی ایک طریقہ تھا۔ دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ یہ جو ہمارے ہیلتھ سسٹم کی خامیاں ہیں وہ گیپس بھی بڑی جلدی سے جو ہے وہ فل کر رہی ہے۔ کیسے؟ اگر ہمارا کرک میں یا کوہاٹ میں اچھا ہسپتال نہیں ہے یا لکی میں نہیں ہے،
وہ لوگ پشاور آ رہے ہیں یا اسلام آباد آ رہے ہیں. تقریباً 5% ٹریٹمنٹ تو خیبر پختونخوا سے باہر ہوتی ہے. 80% ٹریٹمنٹ پرائیویٹ ہاسپٹلز میں ہوتی ہے. اس کا مطلب کہ اگر جو ہم اس پہ 18 ارب روپے سال کے لگائیں گے جب فل بجٹ اس کا انشاءاللہ یوز ہوگا, تو اس میں 12, 13, 14 ارب پرائیویٹ سیکٹر یوز کر سکے گا. جس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم سرکار کا پیسہ پرائیویٹ سیکٹر کو دے رہے ہیں, بلکہ میں کہوں گا کہ پرائیویٹ سیکٹر کے ہسپتالوں کو ہم سرکاری نیٹ میں لے آئیں. اور اس کا سب سے بڑا امپیکٹ کیا ہوگا, جیسے پرائم منسٹر صاحب خود کہتے ہیں, ایک وجہ ہے کہ یہ میرے خیال میں ان کی فیوریٹ اسکیم ہے, اور وہ یہ کہ آپ دیکھیں گے جب پرائیویٹ سیکٹر کے ذہن میں یہ بات پہنچ جائے گی کہ خیبر پختونخوا کی حکومت نے ہر خاندان کے جیب میں 10 لاکھ کا چیک دے دیا اور سال میں 14-15 ارب کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر ہیلتھ کیئر میں کر رہا ہے. یہ جو ہے صوبے کی تاریخ کا سب سے بڑا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ بن جائے گا. اور آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ اگلے 4-5 سال میں پشاور میں نہیں بلکہ لکی میں, مانسیرا میں, چترال میں پرائیویٹ ہاسپٹلز بنیں گے, پرائیویٹ انویسٹمنٹ ہوگی جن میں لوگوں کا علاج مفت ہوگا, اور ہمارا ہیلتھ سسٹم جو ہے وہ تقریباً ٹرانسفارم ہو جائے گا. یہ بھی میں کہوں گا کہ جیسے ہی اس میں مزید چیزیں ایڈ ہوں گی اس کی اویئرنیس اور بھی زیادہ ہوگی, جس میں 2-3 ہم بڑے ایڈیشنز کر رہے ہیں. نمبر 1 لیور ٹرانسپلانٹ کو انکلوڈ کر رہے ہیں, اور لیور ٹرانسپلانٹ جیسی کریٹیکل ڈیزیزز میں ہم 10 لاکھ کا لمٹ بھی اڑا رہے ہیں. کیونکہ سوچیں اگر یہاں پہ لوگ 10 لاکھ نہیں دے سکتے تو 40-50 لاکھ کون دے سکتا ہے. لیکن چونکہ یہ وہ ڈیزیزز ہیں جو کہ ہائی کاسٹ لیکن لو فریکوینسی ہوتی ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ اس پہ ہم پیسہ لگائیں, یہ اچھا کام ہے. بون میرو ٹرانسپلانٹ انکلوڈ کریں گے. اور تیسری چیز اسکیم کو آگے لے جانے کے لیے اس میں ابھی ہم مڈل کلاس کے لیے اور سرکاری لوگوں کے لیے ٹاپ اپ پیکیجز ڈالیں گے, تاکہ جو 10 لاکھ کا لمٹ ہے اگر لوگ 1000, 2000, 3000, 5000 روپے اس میں دیں تو وہ اس سے زیادہ کوریج لے سکیں گے, اس میں OPD کوریج لے سکیں گے. تو اس میں پھر کمپنیاں اپنی سٹاف جو ہے وہ انشور کر سکیں گی, پبلک سیکٹر امپلائیز جو ہے وہ جا سکیں گے. تو اس سسٹم کا پوٹینشیل اتنا ہے کہ اگر یہ فی الحال اس سے زیادہ یوٹیلائز بھی ہو سکتا ہے. یاد رکھیں کہ اگر اس پہ ایسے کام ہوتا گیا جو کہ ہوا ہے اور جس سپیڈ پہ ہوا ہے, یاد رکھیں کہ 90 دن میں 1 نومبر سے لے کے 1 فروری تک پورے پختونخوا میں یہ 0 سے 4 کروڑ لوگوں کو دیا گیا. اس سپیڈ کے لیے اس سے زیادہ بہتر کام ہو نہیں سکتا تھا. آپ نے مڈل کلاس کی بات کی لیکن آپ نے مزدور کی بات نہیں کی, جو دیہڑی دار ہے, کھوکھے والا ہے, ریڑھی والا ہے. جی وہ اس لیے کیونکہ ان کو تو ہم نے پہلے ہی دیا ہوا تھا. یہ چونکہ 4-5 سال سے چل رہا تھا, ہم نے پہلے کوشش کی تھی کہ جو بسپ کا سروے تھا اس کے ڈیٹا کو لے کے جو سب سے غریب لوگ ہیں, اصولاً جو $2 یعنی 300 روپے فی دن سے کم کماتے ہیں, کہ ان کو دیں. لیکن یاد رکھیں کہ صحت کے مسئلے صرف ان کے نہیں ہوتے. ہمارے جو مڈل کلاس ہیں جو 50,000, 60,000, 80,000 روپے کماتے ہیں خاندان میں, اگر ان کے بھی آپ دیکھ لیں ان کا خرچہ, اگر کوئی 80,000 کماتا ہے اس کا خرچہ بھی 60-70 ہزار کا ہوتا ہے, یعنی وہ پے چیک ٹو پے چیک رہتا ہے. ہم نے اس پہ بہت بحث کی ایکچولی, کیونکہ ایک اس پہ اعتراض یہ اٹھا تھا کہ جب آپ سب کو دے رہے ہیں تو آپ ان لوگوں کو بھی دے رہے ہیں جو کہ بہت سا کما رہے ہیں, جن کے بڑے بڑے گھر ہیں, تو کیوں؟ اس کے 2 وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ ہم نے یہی دیکھا کہ جہاں بھی آپ لائن ڈرا کرتے تو بہت سے حقدار لوگ رہ جاتے ہیں, اس لیے ہم نے دیہڑی والوں کو لیکن اس کے ساتھ پاکستان کی مڈل کلاس کو بھی انکلوڈ کیا, پہلی چیز. دوسری چیز یہ کہ صحت ایک بنیادی حق ہے. تو اگر آپ ڈیولپڈ معاشروں کو دیکھیں, جرمنی کو دیکھیں, UK کو دیکھیں, سنگاپور کو دیکھیں, تو صحت کی کوریج سب کو دی جاتی ہے. مشکل کام ہے لیکن ایک بڑا ویژن دیکھا. اور تیسری وجہ جو ہم نے ایکچولی کیلکولیشن کی, ہمارے حساب سے شاید 1 یا 2% ہی وہ لوگ ہیں جن کو ایکچولی یہ ہیلتھ انشورنس کی ضرورت نہیں, جن کی
کمائی سے 2-2.5 لاکھ سے زیادہ ہے. یہ بھی یاد رکھیں کہ جب صحت بنیادی حق ہے تو وہ سب کو بھی دیا جا سکتا ہے. اور دوسری چیز کہ ہم نے یہ کیلکولیٹ کیا کہ ان کو پروگرام سے باہر رکھنے کا جو کاسٹ تھا نا اور اس کی جو کمپلیکیشنز تھی وہ زیادہ بڑی تھی بنسبت یہ کہ ہم سب کو شامل کریں. کیونکہ وہ جو ٹاپ 1 یا 2% کا طبقہ ہے وہ شاید بہت سی جگہوں پہ اس کو استعمال بھی نہ کرے, کیونکہ اس میں وہ جو سب سے ٹاپ ٹیئر ٹریٹمنٹ ہے, پرائیویٹ رومز وغیرہ, وہ نہیں شامل. اور بہت سی جو ہمارے ایلیٹ کلاس ہے وہ آؤٹ آف دیئر اون چوائس وہ ٹریٹمنٹ استعمال کرے گی. اس کا غلط استعمال روکنے کے لیے مانیٹرنگ میکنزم کیا ہے؟ کیونکہ ہمارے جیسے معاشرے میں یہ ٹینڈنسی, رجحان تو رہے گا کہ کئی لوگ ہوں گے اس سے پیسے بنانا چاہیں گے, تو اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ کنٹینیوسلی جو سسٹم ان پلیس ہے جو فی الحال ہے اس کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بہت ضروری سوال ہے. پہلے تو یہ کہ جو اس کے آڈٹس ہوتے ہیں, اسٹیٹ لائف کرتا ہے, اس کا جو تھرڈ پارٹی آڈٹ ہوا ہے اس میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ فراڈ کی جو شرح ہے وہ کم ہے, اس کے خلاف ایکشن بھی لیا جاتا ہے. ہم نے انٹرنلی بھی بات کی اور کوئی 3-4 دن پہلے اسٹیٹ لائف چیئرمین جو نئے آئے شعیب حسین صاحب, ان کو پشاور بھی ریکویسٹ کی تھی کہ وہ آ جائیں. واز کائنڈ انف ٹو کم, اور اس پہ بڑی ڈیٹیل میں بات بھی ہوئی کہ ہم کیا کیا کریں گے. وہ فراڈ کو کم سے کم کرنے پر کام کرنے کے لیے نمبر 1 ہم ایک تھرڈ پارٹی مانیٹرنگ جو ہے وہ انٹروڈیوس کر رہے ہیں جو کہ واقعی تھرڈ پارٹی ہو, اور یہ اوور اینڈ ابو ہوگی جو کہ اسٹیٹ لائف کے اپنے پروٹوکالز ہیں, ان کے ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسرز ہیں جو کہ رینڈملی جو ہے وہ ہسپتال کا استعمال دیکھتے ہیں اور پھر ریفر بھی کرتے ہیں پینل ایکشن کے لیے, اور وہ پینل ایکشن لیے بھی جاتے ہیں, اور ہاسپٹلز بھی جو ہے وہ پروگرام سے نکالے جاتے ہیں جہاں پہ وہ سسٹم کو بائی پاس یا غلط استعمال کرنے کی کوشش کریں. لیکن جس ٹائپ کی تھرڈ پارٹی مانیٹرنگ کی میں بات کر رہا ہوں وہ یہ کہ وہ نہ حکومت کے ہاتھ میں ہو نہ اسٹیٹ لائف کے ہاتھ میں ہو, ایک انڈیپینڈنٹ لیڈنگ آڈٹ کمپنی یا چارٹرڈ اکاؤنٹنگ کمپنی ہو جو کہ آئے اور جو کہ کنٹینیوسلی ماہوار جو ہے وہ پروگرام کو دیکھے, اس کے استعمال کو دیکھے, اور جو اس میں کمزوریاں ہیں وہ ہائی لائٹ کریں تاکہ ایک کنٹینیوس ایکشن لینے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھ سکے. پہلی چیز. دوسری چیز ہم نے یہ بھی بات کی کہ جو پینلٹیز ہیں غلط استعمال کے لیے وہ ہم بڑھائیں, اور اس میں ہمارا جو ہیلتھ ریگولیٹر ہے ہیلتھ کیئر کمیشن وہ بھی کام کرے گا. تیسری چیز یہ کہ ہم پروگرام کو اوور آل ڈائنامک رکھیں, اس میں جو چیزیں بدلنی ہیں وہ ہم بدلیں, جس میں یہ بھی ضروری ہے کہ ہم جو ہے وہ فراڈ یا غلط استعمال یا استعمال روکنے کے بھی طریقوں کو روکیں. میں آپ کو ایک مثال دوں. ایک ہمارے بڑے ہاسپٹل کے ہیڈ پبلک ہاسپٹل کے آئے تھے, نے کہا تھا کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ ہارٹ آپریشنز کرنا جو ہے وہ مشکل ہوگا اس میں, کیونکہ کاسٹ جو ہے وہ کم دی جا رہی ہے. تو میں تھوڑا سا حیران ہوئے. میں نے کہا کہ اگر ہمارے بڑے پرائیویٹ ہاسپٹلز اسی کاسٹ میں جو صحت کارڈ دیتا ہے کر سکتا ہے اور اس میں منافع بھی کما سکتا ہے تو پھر پبلک ہاسپٹل کیوں نہیں. تو اس سے پتہ چلا کہ ایشو یہ ہو رہا تھا کہ جو ہمارے ڈاکٹرز کی پرائیویٹ پریکٹس تھی وہ متاثر ہو رہی تھی, کیونکہ ہم نے تو سب کو جو ہے یہ وہ دی. اور یہی اس پروگرام کی خوبی ہے کہ بہت سے اس ٹائپ کے کانسیکوینسز ہو رہے ہیں جو کہ ہم نے سوچے بھی نہیں تھے. تو پھر ان سے یہ بات ہوئی, کوئی پہلے ایک کیپ لگا تھا کہ وہ جو ڈاکٹرز کو بونس مل سکتا تھا, کہ آپ وہ ڈاکٹرز کا بونس بڑھا دیں, کیونکہ آپ کو تو ہم ویسے ہی بجٹ دے رہے ہیں. ہم جان بوجھ کے پبلک سیکٹر ہاسپٹلز کو بھی صحت کارڈ سے پیمنٹ دے رہے ہیں, حالانکہ ان کو بجٹ ملتا ہے. اور اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ ٹریڈیشنلی یہ نیریٹو رہا ہے اور ٹھیک رہا ہے کہ ہمارے پبلک سیکٹر ہاسپٹلز انڈر فنڈڈ ہیں. اب گورنمنٹ کے پاس ان لمیٹڈ پیسہ تو ہے نہیں, تو صحت کارڈ ایک میکنزم بن جاتا ہے کہ ان ہسپتالوں کو ایکسٹرا پیسہ جائے جو کہ ایکچولی ڈیلیور کر رہے ہیں, اور ساتھ ایک کمپٹیشن بھی جو ہے وہ بن جائے. اور دوسرا یہ کہ بالکل اس میں ڈاکٹرز کو ایک انسینٹیو ہونا چاہیے, اور اس کا سٹرکچر ایسے ہونا چاہیے
کہ وہ جو ہے جو پیسے ملیں اس میں سے کاسٹ کٹنگ نہ کریں, اس سے جو ہے زیادہ مٹیریلز جو استعمال کرتے ہیں وہ پور کوالٹی کے نہ استعمال کریں. تو یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہوگا جس سے ہم فراڈ کی روک تھام کو بھی اسٹرینگتھن کریں گے. ہم سیکھیں گے, لوگ شاید اور ایک مائنورٹی ہوں گے جو نئے طریقے جو ہے آزمانے کی کوشش کریں گے ٹو بائی پاس دا سسٹم. لیکن ایک چیز بڑی ضروری ہے جو مجھے تو اس ملک میں واپس آئے 3 سال ہو گئے, پرفیکشن کی حصول کی کوشش میں ہم اچھے کام ہی روک دیتے ہیں. دیکھیں اگر 1% لوگ یا 2% لوگ فراڈ کریں گے اس کی وجہ سے اتنا بڑا پروگرام رکنا نہیں چاہیے. ہمیں یہ ضرور کنٹینیوسلی کوشش کرنی چاہیے کہ چلتا رہے, بہتر سے بہتر امپلیمنٹ ہو, اور جو اس میں گیپس ہوں, جو کمزوریاں ہوں, ان کو چلتے چلتے فل اپ کریں. یہ بتائیے گا کہ گزشتہ 7-8 سال میں جب سے پی ٹی آئی برسر اقتدار ہے خیبر پختونخوا میں, صحت کے شعبے میں کیا موٹی تبدیلیاں آئی ہیں؟ کافی تبدیلی آئی ہے جی. یاد رکھیں کہ 2013 میں جو سسٹم تھا وہ ایک ایسے سسٹم تھا جو کہ 5 سال کی ایک کرپشن یا پرسیپشن آف کرپشن اور مس گورننس کہہ لیں, صوبہ جو ملیٹنسی سے بری طرح متاثر تھا, اس میں اس کے سارے سٹرکچرز جو ہے وہ کمزور ہو چکے تھے. بہت سے لوگ جو ہیں صوبے کی جو پروفیشنل ایلیٹ ہے وہ صوبے کو چھوڑ چکی تھی. تو ایک قسم سے صوبے کا صحت کا سسٹم بیٹھ چکا تھا. اور اس کی ایک اور وجہ بھی ہے جو کہ پاکستان میں مختلف شعبوں میں دکھتی ہے کہ ہم جو سسٹم بناتے ہیں چونکہ ان پہ ہم کنٹینیوسلی کام نہیں کرتے تو وہ ٹائم کے ساتھ ایروڈ ہوتے ہیں, ان میں کمزوریاں آتی ہیں. فالو اپ نہیں. دیکھیں آپ کو چاہے صحت کا سسٹم ہو, تعلیم کا سسٹم ہو, بیوروکریسی ہو, پارلیمنٹ ہو, آپ کو سب میں کنٹینیوسلی انویسٹ کرنا پڑے گا کیونکہ دنیا آگے چلتی ہے. تو ایک بار ریفارم کر کے آپ رک نہیں سکتے. آگے بڑھنے کا جو سلسلہ ہے وہ امریکہ میں, یورپ میں آج بھی چل رہا ہے. جو وہاں پہ 10 سال پہلے کے سسٹم تھے آج ان سے وہ کافی آگے جا چکے. ہم جب رک جاتے ہیں تو ایکچولی سسٹم نیچے جانے لگتا ہے. فرق کیا ہے؟ سب سے پہلے تو جو بڑے ہسپتال تھے ان میں بڑی انویسٹمنٹ ہوئی, حالانکہ اس پہ بہت پروپیگنڈا بھی آتا ہے, لیکن اس کا فرق آج محسوس ہوتا ہے. جب اس صوبے نے تقریباً 1900 کووڈ مریض اپنے 9 یا 10 ان ایم ٹی آئیز میں یا سیلف گورننگ ٹیرشری ہاسپٹلز میں, سیلف گورننگ جن کو خود مختاری ہے بڑے ہسپتالوں کو دی ہوئی ہے, ان میں 1900 مریض آج کووڈ کے کرٹیکل حالات میں پڑے ہوئے ہیں. اور ماشاءاللہ حالانکہ سسٹم بالکل برنک میں, میں یہ نہیں کہتا کہ غلطی ہو نہیں سکتی, لیکن جتنا شور آیا ہے اس سے بہت زیادہ آنا چاہیے تھا. اس کی وجہ ان کے آٹونومس بورڈز بنائے گئے, کئی بورڈز اچھے نہیں تھے, ان پہ ہم کام کرتے رہے اور وہ بورڈز بہتر کر دیے. ان کو فیصلے لینے کے اختیار دے دیے, ان کو کہہ دیا کہ سزا اور جزا کا سسٹم بہتر لائیں, اور ان کو سنگل لائن بجٹ دے دیا. یعنی کہ ان کو جتنا بھی پیسہ دینا ہے, اور بڑے بڑے ہسپتالوں کو بہت بجٹ ملتا ہے 2 سے 5 ارب روپے تک. جو ہمارے بڑے ہاسپٹلز ہیں, ایوب ٹیچنگ, لیڈی ریڈنگ, خیبر ٹیچنگ, HMC, ان کو اتنا پیسہ ملتا ہے, اور یہ ہاسپٹلز پیریفری میں بھی جو ہے وہ چلنے لگے. نتیجہ آج LRH میں کووڈ کا لوڈ 435 پیشنٹ ہے. پورے پاکستان میں اتنے پیشنٹس کسی بھی ایک ہسپتال میں نہیں ہوں گے. HMC میں 150 پیشنٹ ہیں اور 1000 اور پیشنٹ ہیں نان کووڈ کے. KTH میں 100 پیشنٹس ہیں, سوات میں 170 پیشنٹس ہیں, بنو میں بھی 100 پیشنٹس ہیں, جو کہ ہمارا ایک کمزور ہاسپٹل ہے ریلیٹیولی سپیکنگ, لیکن جس پہ ہم کام کر رہے ہیں. ایبٹ آباد میں 100 پیشنٹس ہیں, تو یہ سوابی میں 100 پیشنٹس ہیں, مردان میں 170 پیشنٹس ہیں. تو یہ ایک سسٹم ٹاپ لیول پہ ہیلتھ سسٹم کا جو سب سے اوپر والا جو فیس ہوتا ہے وہ ٹیرشری ہسپتال ہوتے ہیں, وہ چلنے لگے. ان میں کیپیسٹی بھی بڑی ہے. یہ سوابی کا نیا ہاسپٹل بنا ہے,
ریسنٹلی ہم نے پشاور انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی اوپن کیا ہے. لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل میں 500 بیڈ کا جو نیا جدید بلاک اوپن کیا ہے، اس کی وجہ سے وہ پورے پاکستان کا سب سے بڑا ہاسپٹل بن گیا ہے. خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل میں جو نیا 1 لاکھ اسکوائر فٹ کا او پی ڈی بلاک بنایا 1.3 ارب روپے سے، اس نے پورے ہاسپٹل کی کیپیسٹی کو ہی تبدیل کر دیا. یہ اگلے کچھ مہینوں میں پتہ چل جائے گا. تو اس ٹائپ کی انویسٹمنٹس جو ہیں وہ ہر جگہ ہو رہی ہے ٹیرشری لیول پہ، پہلی چیز، اور اس کا نتیجہ آ رہا ہے. دوسری چیز جو ایچ آر کی کمی ہے وہ کافی حد تک دور کی گئی. ڈاکٹرز، نرسز، پیرامیڈکس کی ہائرنگ، 2000 ڈاکٹر تو ہم نے پچھلے سال جو ہے وہ لیے، اور 4 سے 5 ہزار ڈاکٹرز میرے خیال میں پچھلے 4-5 سال میں ہیلتھ سسٹم کو ایڈ ہو چکے تھے. پرائمری ہیلتھ کیئر پہ کام ہوا، اس کا نتیجہ یہ، اس کام پہ ہم نے جو ہے وہ آگے کام کیا کہ آج خیبر پختونخوا کا جو پرائمری کیئر سسٹم ہے اس میں جو دوائی کی اویلیبلٹی ہے اٹس ایٹ اے ریکارڈ ہائی، تقریباً 82%، جو کبھی نہیں رہی. اس ٹائپ کی کافی جو ہے وہ تبدیلیاں آئی ہیں. وہ اس کی ایکنالجمنٹ نظر نہیں آتی ہے، خاص طور پہ ذرائع ابلاغ میں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں مہربان ہے آپ پہ. نہیں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور اس کی ایک وجہ ہے اور وہ جائز بھی ہے، اس پہ میں آتا ہوں. لیکن جب آپ کہتے ہیں نا انگریزی میں نمبرز ڈونٹ لائی، کہ جو فیکٹس ہیں وہ جھوٹ نہیں بولتے. اگر آپ خیبر پختونخوا کے ہیلتھ آؤٹ کم انڈیکیٹرز دیکھیں، یہ نہیں کہ وہ بہت اچھے، لیکن ان میں آپ کو امپروومنٹ نظر آئے گی. یہ بڑے ہاسپٹلز میں او پی ڈی دیکھیں کہ وہ کتنی زیادہ ہوئی ہے. یہ جو میں نے آپ کو میڈیسن اویلیبلٹی کا کہا، یا پرائمری کیئر میں جو او پی ڈی زیادہ ہوئی، اس کی نمبرز دیکھیں. امپورٹنٹلی جو وہ انڈیکیٹرز ہیں میٹرنل مورٹیلٹی کے، چائلڈ مورٹیلٹی کے، جو آپ ویکسینیشن ریٹس کے، وہ دیکھ لیں. وہ کم از کم سندھ اور بلوچستان سے خیبر پختونخوا بہت آگے چلا گیا، اور یہ انڈیکیٹرز تقریباً پنجاب کو اپروچ کرتے ہیں جو پاکستان کا سب سے ڈیولپڈ صوبہ ہے. شور کیوں آتا ہے؟ شور اس لیے آتا ہے کہ ہم جتنی بھی کوشش کریں، جتنا بھی کام کریں ہیلتھ سسٹم پہ، وہ کافی نہیں ہوگا، کیونکہ امپروومنٹ آئی ہے. ہیلتھ سسٹم ایک ورلڈ کلاس سسٹم تو ابھی نہیں بنا، اس میں تو ابھی بہت فاصلہ باقی ہے، اور ایشوز بھی بہت ہیں. اس ایشو کو ہر روز فیس کرتے ہیں. جب آپ سسٹم کو اٹھاتے ہیں، مثلاً پہلے پیریفری میں ڈاکٹرز نہیں تھے، ابھی ڈاکٹرز ہیں. یاد رکھیں کہ لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز بھی زیادہ ہوتی ہیں اور جائز زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ یہ ہسپتال جو ہم نے بنائے تھے اس لیے تو نہیں بنائے تھے کہ یہ خالی بلڈنگز رہیں. اب ڈاکٹرز بھی آ جائیں، وہ کس لیول کی سروس دیتے ہیں. جو کرک میں لوگ بیٹھے ہیں، یا لکی مروت میں بیٹھے ہیں، یا خیبر میں بیٹھے ہیں، ابھی وہ کہیں گے کہ ہمیں وہ سروس چاہیے جو پشاور میں ملتی ہے. پشاور میں لوگ کہیں گے کہ ہمیں وہ سروس چاہیے جو ملک کے بہترین پرائیویٹ ہاسپٹلز میں ملتی ہے، یا جو باہر ملتی ہے. پمس کا سوچتے ہیں لوگ. میرے خیال میں پمس سے تو ہمارے ہاسپٹلز ماشاءاللہ بہتر ہی ہیں، میں یہی کہوں گا. لیکن ہمیشہ وہ سٹینڈرڈ پہلے سے بہتر ہوتا ہے. میں یہ کہوں گا کہ فار ایگزامپل جو پبلک پرسیپشن میں ہمارا بہترین ہاسپٹل ہے حیات آباد میڈیکل کمپلیکس، وہاں سے بھی کمپلینٹس آتی ہیں. اس کی وجہ یہ کہ وہاں بھی غلطیاں بھی ہوتی ہیں، گیپس بھی ہیں، اور امپروومنٹ کی گنجائش وہاں بھی بہت ہے. اس میں پبلک سے ایک ریکویسٹ یہ ہوگی، میڈیا سے، اوپینین میکرز سے بھی، کہ ٹریجیکٹری دیکھیں. کرٹیسزم جو ہے، تنقید، اس کو کنسٹرکٹیو رکھیں. کرٹیسزم ضرور کریں، بیکاز اس پریشر سے ہی سسٹم امپروو کرے گا. لیکن جو ہے جب وہ جو اچھا کام ہو رہا ہے اگر اس کو ساتھ ساتھ ریکگنائز کریں گے تو آپ پولیٹیکل لیڈرشپ کو بھی اور ہاسپٹل لیڈرشپ کو بھی وہ حوصلہ افزائی دیں گے کہ وہ زیادہ بولڈ سٹیپس لیں گے. اکثر میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ ریفارم کا سلسلہ آہستہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہر قدم جو آپ لیتے ہیں جو ریفارم اورینٹڈ ہوتا ہے، ویسٹڈ انٹرسٹ اٹھتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ٹریڈیشنلی کیا رہا ہے. ہمارے ڈاکٹرز یا ڈاکٹرز میں سے ایک مخصوص طبقہ جو کام نہیں کرنا چاہتا، تنخواہ لینا چاہتا ہے، جو وہ ساری میجورٹی ہے جو محنت کرنا چاہتی ہے، اس کے ایفرٹس کو، ان کے کریئر پراسپیکٹس کو سیبوٹاج کر دیتی ہے ریفارم کے اگینسٹ. میڈیا میں خبریں آنے لگتی ہے کہ سسٹم بگڑ گیا، اور وہ سارے پروسیس کو سلو کر دیتی ہے.
یاد رکھیں کہ ہم سسٹم کو گورنمنٹ سرونٹس کے لیے نہیں چلاتے، چاہے وہ پولیٹیکل لیڈرشپ ہو، چاہے وہ ایڈمنسٹریٹو لیڈرشپ ہو، چاہے وہ سروس ڈیلیوری سٹاف ہو، ڈاکٹرز ہیں، ٹیچرز ہیں، ہم چلاتے ہیں پبلک کے لیے. لیکن اکثر جو ہے ریفارم کے اگینسٹ ویسٹڈ انٹرسٹ پبلک کو ہی اٹھا دیتے ہیں. جتنا یہ پروسیس کم ہوگا اتنا سسٹم زیادہ جلدی بہتر ہوگا. لیکن کسی حد تک مجھے وہ تنقید بالکل منظور ہے، بیکاز وہی وہ پریشر کا باعث بنتی ہے جس سے ہم سسٹم کو اس سے مزید اٹھا سکیں گے. بہت مثبت رویہ ہے اس حوالے سے کہ تنقید ضرور ہوتی رہنی چاہیے، لیکن آپ کا کہنا بیسکلی توقع یہ ہے کہ آبجیکٹو تنقید ہونی چاہیے.